سب سے پہلے تو آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے ایک موقع دیا اپنے لوگوں کے ساتھ مخاطب ہونے کے لیے۔ تو آپ کا سوال چونکہ ایک الیکشن فوبیا پورے علاقے کے اندر ہوا ہے، تو آپ نے سوال ہی الیکشن کے بارے میں پوچھا، حلقے کے بحیثیت ممبر کارکردگی کا پوچھا۔ حالانکہ آج میں چاہتا تھا کہ ریجنل انٹرنیشنل بدلتے ہوئے حالات کے اندر ہم کچھ تجزیہ جو ہے ہم پیش کریں، لیکن اس پر بھی بات ہوگی۔ تو آپ کے سوال کو مد نظر رکھتے ہوئے میں مختصراً کچھ باتیں جو ہے آپ سے گزارش کرنا چاہوں گا۔ پبلک کی ڈیمانڈ پہ پبلک کے تعاون سے میں پچھلی مرتبہ جب الیکشن جیتا تو وہ ایک ادھورا پیریڈ تھا۔ تو ادھورے پیریڈ میں وہ سارا کام کسی شخص کو امتحان میں اتارنے کے لیے وہ کافی نہیں تھا۔ تو اس وجہ سے مجھے دوسرے الیکشن کے لیے بھی ایگری کرنا پڑا، الیکشن لڑنا پڑا۔ میری خواہش تیسری مرتبہ الیکشن لڑنے کی تو نہیں تھی، میں کوئی پیر صاحب کی طرح ہمیشہ پبلک کے اوپر لاگو رہنا میں نہیں چاہتا، لیکن کچھ لوگوں کی باتیں، مخالفین کی جیلسی اور اس طرح کی چیزیں جو ہے وہ انسان کو پھر جذباتی کرا دیتی ہے۔ تو یہاں دو تین سوالات پبلک کی طرف سے یقینی طور پر اٹھتے ہوں گے۔ ان میں پہلا سوال تو یہ کہ گلگت بلتستان میں عموماً لوگ یہ صرف سوال ہی نہیں کرتے بلکہ ہمارے مخالفین جو ہے وہ اس کو پروپیگنڈے کے طور پر بھی لیتے ہیں کہ یہ اسمبلی کا ممبر بن کر گلگت بلتستان کے لیے کیا کیا۔ ایک تو یہ کوشچن ہے۔ دوسرا کوشچن یہ ہے جناب کہ اپنے حلقے کے لیے کیا کیا۔ تو ان دونوں باتوں کا مختصراً گزارش کرنا آپ تمام کو گوش گزار کرانا میں ضروری سمجھتا ہوں۔ میں اسمبلی کا ممبر بن کے وہاں کوئی کمی کمزوری اگر دکھائی ہے تو آپ کہہ سکتے ہیں۔ سرکاری ریکارڈ آپ کے سامنے ہے، سرکاری گیزٹ شائع ہو چکا ہے، سب کے سامنے ہے۔ ہم نے گڑی باغ میں جو باتیں کی ہے وہیں چنار باغ کی اسمبلی میں بھی کی ہے۔ وہاں کوئی مجھے پستول لے کر لوگوں کو فائر تو نہیں کرنا ہے، مجھے بات کرنے کے لیے وہاں بھیجا گیا ہے، مجھے ڈیبیٹ کرنے کے لیے بھیجا گیا ہے۔ وہاں ایسے قوانین اور ایسی قراردادوں کی نفی کرنے کے لیے بھیجا گیا ہے جہاں جو گلگت بلتستان کے مفادات کے خلاف ہے۔ اس سے زیادہ ایک اکیلا ممبر کچھ کر بھی نہیں سکتا۔ میں کوئی ایسی قانون سازی اپنی ذات سے تو نہیں کر سکتا، انیشیٹ کر سکتا ہوں۔ آپ ریکارڈ پہ دیکھ سکتے ہیں کہ میں اسٹیٹ سبجیکٹ رول کے بارے میں ہم نے انیشیٹ کیا بات، ہم نے گلگت بلتستان کی آٹونومی کے بارے میں انیشیٹ کیا، لیکن وہ چیزیں بزنس ایڈوائزری کمیٹی میں ہی بحث میں نہیں آتی تو اسمبلی تک کیسے جائے۔ پھر بھی انہی ایشوز کے اوپر اسمبلی میں بھرپور ہم نے اپنا کام، اپنی کارکردگی جو ہے ادا کی ہے، کام کیا ہے، جو سرکاری کاغذات اور گیزٹ جو ہے وہ خود اس کا گواہ ہے۔ اور اس سلسلے میں آپ مثال کے طور پر بھی لے سکتے ہیں کہ 4 مرتبہ پاکستان کے صوبہ بنانے کی قرارداد آئی، میں نے مخالفت کی۔ باشا ڈیم کے معاملے میں نے گلگت بلتستان کی بھرپور نمائندگی کی۔ زمینوں اور جنگلات کے معاملات میں حق ملکیت اور حق حاکمیت جیسے چیزوں کے اوپر میں نے پبلک کی نمائندگی کی۔ اور اس کے علاوہ ایک ایک کر کے میں کیا گنوں کہ ان 8 سالوں کے دوران جو ہے بہت کچھ میں قوم کو کنٹریبیوٹ کر چکا ہوں۔ ہاں، میں کامیاب نہیں ہو سکتا، مجھے خود بھی پتہ ہے کہ میں کامیاب نہیں ہو سکتا، لیکن میں نے خود سے کوئی کمی کوتاہی نہیں کی ہے۔ اور پھر گلگت بلتستان کے اندر ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ چونکہ اس علاقے کے اندر حکومت بنانے کا تصور نہیں تھا، جس طرح پہلے جو ہے وہ قومی شناخت کا مسئلہ ہوتا تھا، تو اس کو ہم نے سٹریم لائن کرنے کی کوشش کی۔ تو اب اپوزیشن کسے کہتے ہیں یہ بھی لوگوں کو بتانے کی یا پریکٹیکلی ثابت کرنے کی ضرورت تھی۔ اب عام آدمی تو چھوڑ دے، خاص لوگ بھی یہ کہتے ہیں کہ جو جیت کے جاتا ہے وہ اقتدار میں، جو ہارتا ہے وہ اپوزیشن میں۔ جناب ایسا نہیں ہوتا ہے۔ اسمبلی کے اندر اپوزیشن
اگر کسی کو سمجھ نہیں آتی تو پاکستان کے اندر شیخ رشید جب مسلم لیگ کے زمانے میں اس میں تھا، اپوزیشن میں تھا، کیا اس کے حلقے میں کوئی ایک پیسے کا کام ہوا ہے اس زمانے میں؟ اس کو جیل میں رہنا پڑا۔ آج نواز شریف کو اور نواز شریف کی پارٹی کو جیل میں رہنا پڑتا ہے، کیا ان کے حلقوں میں کام ہوتا؟ اپوزیشن اس سے کہتے ہیں۔ میں وہیں اپوزیشن میں ہوں۔ اگر میں خود غرض ہوتا، میں کوئی مفاد پرست ہوتا، میں کوئی ایسی چیز تو میرے لیے تو سب سے زیادہ آسان تھا کہ میں پیپل پارٹی کے دور میں بھی سی ایم کے لیے کوشش کرتا، میں مسلم لیگ کے لیے میں بھی کوشش کرتا۔ میں عمران خان ابھی پارٹی بنا رہا تھا تو میں جا کے کہتا جناب خان صاحب مل کے کام کریں، میں آپ کا کلی گلگت میں کام، ان کو تو میری ضرورت تھی۔ اگر میں اس طرح کا آدمی ہوتا تو میں نے ہمیشہ ہر مشکل وقت میں اور ہر آسان وقت میں اپنے سٹینڈ پر رہا ہوں۔ میں اپنے ایجنڈا، اپنا منشور اور اپنے نام اور اپنے نشان کے ساتھ الیکشن لڑتا رہا ہوں اور سٹینڈ کرتا رہا ہوں۔ تو اب اس سے زیادہ تو اس معاملے میں اور کیا جا سکتا؟ مختصراً یہ بات ہے۔ دوسری بات یہ کہ گلگت بلتستان کے 24 حلقے ہیں۔ اگر 24 حلقوں میں کل بجٹ کو 24 حصوں میں تقسیم کر کے جو کچھ بھی آتا ہے وہ میرے حلقے میں حلقہ 19/1 میں اگر اس میں کوئی ایک آدھ روپیہ کم بھی ہے تو میرا گلا آپ پکڑ سکتے ہیں۔ تو ہم نے اس حلقے کے لیے جو حق تھا اس سے کچھ زیادہ حاصل کیا ہے۔ پھر اس میں بھی ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ جناب یہ تو کام حکومت کرتی ہے، تو یہ حکومت میں اب حفیظ صاحب جو ہے ہمارے بھائی وزیر اعلیٰ ہے، تو وہ کوئی کشروٹ میں اپنی زمین بیچ کے تو کام نہیں کرتے ہیں نا۔ عمران خان صاحب جو ہے وہ بنی گالہ کا گھر بیچ کر تو پاکستان تو نہیں چلاتے ہیں کہ مجھے جو ہے وہ رشمل میں اپنی زمین بیچ کر حلقے کے لیے کام کروں۔ یہ حکومت کے ذریعے ہی کرانا پڑتا ہے، یہ حکومت ہی کرتی ہے، اور حکومت سے ہی یہ ساری چیزیں کھینچ کے اپنے حلقے میں لے جانا ایک نمائندگی ہوتی ہے۔ تو اس معاملے میں اگر 2.5 سے 3 ارب روپے کا کام ان 8 سالوں میں نہیں ہوا ہے تو پھر آپ مجھے کہہ سکتے ہو جناب کہ آپ ناکام ہیں۔ میں مثال دیتا ہوں کہ گلگت بلتستان کے اندر 23-24 تحصیلیں ہیں۔ کیا اس دسمبر سے یا جنوری کے درمیان جب بجلی کی شارٹیج ہوتی ہے تو کون سی تحصیل ہے جس میں 2 یا 2 سے زیادہ پاور ہاؤسز کا افتتاح ہوا ہو؟ وہ صرف اشکومن میں ہوا ہے۔ اسمبر پاور ہاؤس کا افتتاح کیا نیا بنا کے، اشکومن پراپر کے پاور ہاؤس کا افتتاح کیا نیا بنا کے، پھر برگل اور اشکومن فیز 2 کے اوپر کام جاری ہے، شیر قلعہ فیز 3 کے اوپر کام جاری ہے۔ تو کیا یہ بحیثیت ممبر میری کارکردگی نہیں ہے؟ اسی طرح میرے حلقے کے اندر ایک پہلی ویڈیو میں بھی میں نے بتایا تھا کہ شیر قلعہ سے لے کر ڈوک تک تقریباً 3 پل بن کے پبلک کے حوالے ہو چکے ہیں۔ 3 پلوں کے اوپر کام جاری ہے، اس میں ببر کا پل شامل ہے اور بہت سارے پروجیکٹس۔ اسی طرح ہیلتھ کی نئی فیسلٹیز جو ہے 8 سے 10 فیسلٹیز ہم نے اس حلقے کے اندر دیا ہے۔ اسی طرح بہت سے اسکولز اپ گریڈ کیے ہیں۔ چٹرکھنڈ کالج کو نئے سرے سے 6 کروڑ کا بڑا کالج بنا دیا ہے۔ پہلے والا کالج جو ہے 90 لاکھ کا تھا، 90 لاکھ کا پرائمری اسکول نہیں بنتا ہے تو کالج کیسے بنتا ہے؟ اسی طرح جو ہے 10 بیڈ ہاسپیٹل شیر قلعہ میں بنی ہے، ہاتون میں ہم بنا رہے ہیں، کام تقریباً آدھا ہو چکا ہے، اشکومن میں تقریباً تیار ہو چکا ہے، BHUs بنا رہے ہیں، اجناب والی FAPs فرسٹ ایڈ پوسٹس بنا رہے ہیں، مترمدان سے لے کر تھپشکن سے، اسمبر سے، شونس سے، بہت ہر جگہ پر۔ اسی طرح ہائی سکولز کو اپ گریڈ کیا۔ اچھا جناب پراپر اشکومن میں جو ہے انٹر کالج جو ہائر سیکنڈری سکول جو ہے ہم نے اپ گریڈ کیا۔ اچھا چٹرکھنڈ میں لڑکیوں کے لیے ہائر سیکنڈری سکول اپ گریڈ کرایا۔ اچھا اسی طرح بلہنز پکورا اور گلوداس میں جو ہے وہ ہائی سکولز اپ گریڈ کرائے۔ تو یہی کچھ ہو سکتا ہے، اور کوئی 7 سے 8 گراؤنڈز وہ تو ممبر کے پیسے سے میں نے بنوا دیا جو شیئر ملتا ہے۔ اور اسی طرح لنک روڈز بنے، اور اس میں جو ہے اشکومن کے اندر امت سے آگے 22 کلومیٹر روڈ جو ہے وہ ADP سے پاس کرا کے پیسہ بھی مختص کر کے ہم نے 13 کلومیٹر پر کام کیا۔ آگے برسات کے ڈیزاسٹر کی وجہ سے آگے نہیں بڑھ پا رہے ہیں، وہ ایک بڑا مسئلہ ہے۔ وہاں 2 پل بنانے تھے اور آگے بڑھنا تھا، تو پل بنانے کی جگہ بھی واش آؤٹ ہے اور وہاں پرابلم ہے، تو اس پر بھی کام ہو رہا ہے۔ پھر بہت سارا کام جو ہے وہ افاد کے ذریعے سے ہو رہا ہے۔
اب افات کے بارے میں ایک انٹرسٹنگ بات میں آپ کو بتاؤں، یہ اہم بات ہے جو آپ کو نوٹ کرنے کی ضرورت ہے۔ افات ایک ایسا ادارہ ہے جو ان علاقوں میں کام کرتا ہے جہاں AKRSP نے کام نہیں کیا ہو، مطلب یہ دیامر فوکسڈ ادارہ بنا ہے۔ اب آپ مجھے بتا دیں، کیا افات ہنزہ میں کام کر رہا؟ نہیں۔ نگیر میں کام کر رہا؟ نہیں۔ گلگت میں کام کر رہا؟ نہیں۔ سکردو میں، شگر میں، کھرمنگ میں کام نہیں کر رہا۔ یہ دیامر اور گانچھے میں کام کر رہا ہے، اور تیسرا ڈسٹرکٹ گیزر ہے۔ تو یہ گلگت، نگر، ہنزہ، سکردو میں کام کیوں نہیں کر رہا؟ اس لیے کہ وہاں AKRSP نے کام کیا ہے۔ کیا AKRSP نے گیزر میں گلگت سے بھی کم کام کیا ہے؟ سکردو سے بھی کم کام کیا ہے؟ یا ہنزہ نگر سے بھی کم کام کیا ہے؟ نہیں جی، AKRSP نے سب سے زیادہ کام گیزر میں ہی کیا ہے۔ لیکن میری یہ ذاتی کاوش ہے کہ جناب کانا ڈویژن کے ہمارے ہنزہ کے اپنی برادری کے جو ہے سیکٹری تھے اس زمانے میں، شاہد اللہ بیگ صاحب، ان سے رابطہ کر کے ان کے ساتھ بات چیت کر کے ان کی بھی ایک کرم نوازی کی اس نے گیزر شامل کر لیا۔ اب 40 ارب کے قریب رقم جو ہے وہاں خرچ ہو رہی ہے، تو اس میں میرا ذاتی کنٹریبیوشن ہے، میں اس کا کریڈٹ لے لوں گا، میں کہوں گا کہ میں نے کرایا، اس میں کوئی شک تو نہیں ہے، میں کوئی جھوٹ تو نہیں بول رہا۔ تو اسی طرح اور بہت سارا کام جو اس علاقے کے اندر لنک روڈز لے کر، اچھا جناب بہت ساری چیزیں وہاں پر چھوٹے چھوٹے چینلز بنائے، ان کی مرمتیں کی، اور میں کیا بتاؤں بہت کچھ چیزیں جو ہے وہاں پر ہوئی ہے۔ تو میں ذاتی طور پر اپنے کام سے مطمئن ہوں۔ اب معاشرے کے اندر یہ صورتحال ہے کہ جو مخالف ہے وہ تو نہیں مانے گا، وہ تو کہتا ہے جب شیر قلعہ کا پل لیٹ ہوتا ہے، کام نہیں ہوتا ہے، تو کہیں گے جناب علی کہ ممبر بڑا سست ہے، بڑا جو ہے وہ نااہل ہے، فلاں ہے، پستہ بن کے تیار ہوتا ہے، تو کہتا ہے یہ تو حکومت نے بنایا ممبر کا، اس میں کیا ہے؟ تو پھر اس وقت بھی تو ممبر کو نہ کہا جائے جناب علی کوئی کام نہیں ہوتا ہے تو بھی کہا جائے۔ اب بوبر میں پل نہیں تھا تو سب کہتے تھے جناب علی ممبر کی جو ہے وہ کمزوری ہے۔ جب ڈرپوک میں دے دیا تھا پل تو ڈرپوک کی ضرورت نہیں تھی، وہ بوبر کی تھی، ہم نے اٹھا کے بوبر منتقل کیا اور وہاں کام شروع کیا۔ تو اب تو لوگوں کو کہنا چاہے نا کہ یہ ممبر نے کرایا، اور ممبر اور حکومت تو ہے، ظاہر ہے حکومت ہی کرتی ہے، ممبر کوئی ذاتی طور پر میں نے پہلے بھی بتا دیا۔ تو ممبر کے زمانے میں حکومت جو کچھ بھی، حکومت اور دیگر NGOs اور دیگر ادارے جو کچھ کام کرتے ہیں، تو اس کا براہ راست بلا واسطہ یا بالواسطہ ممبر کا اس کام سے تعلق ہوتا ہے۔ اور اس کے ساتھ جو ہے امپورٹنٹ چیز، کراکرم انٹرنیشنل یونیورسٹی کا جو گاکوچ کیمپس ہے، اس کے لیے مجھے 4 مرتبہ جو ہے یہاں ڈاکٹر مختار سے جو ہے نا یہاں بات کرنی پڑی، مجھے بارہا آ کے، اور پھر کنٹریبیوٹ کرنا پڑا۔ اور اسی طرح جو ہے وہ ایک قومی لیول کا کام ہے۔ پھر اسی طرح آپ دیکھیں گے جناب علی گلگت چترال ایکسپریس وے کا، تو یہ کسی وجہ سے ڈیلے ہوتا رہتا ہے، اس میں ایک بہت لمبی ایک کہانی ہے، لیکن مختصراً میں آپ سے یہ گزارش کروں کہ یہ 1.5 ارب روپیہ جو ہے گاکوچ سے گلگت تک استور روڈ کے ساتھ حکومت گلگت بلتستان نے اس کی منظوری دی تھی وزیر اعلیٰ کی ریکویسٹ پر کہ یہ سی پیک کا حصہ بن رہا ہے اور پورا روڈ بنتا ہے تو 1.5 ارب روپیہ ہم ضائع نہ کریں۔ تو ہم نے ایک موقع دے دیا حکومت کو، لیکن سی پیک کا کام جو ہے وہ 3 حصوں میں چکدرہ سے گلگت تک تقسیم ہوا، اور 2 حصوں پر ٹینڈر ہو چکا ہے، اور تیسرے میں ڈیلے ہوا۔ تو یہ ڈیلے ہے، باقی تو وہ پروجیکٹ تو کمپلیٹ ہے، پروجیکٹ کے اوپر جو ہے ابھی ٹینڈر ہونے جا رہا۔ تو یہ بھی ایک بہت بڑا کام ہے۔ اس میں میرے ساتھ باقی میرے آنریبل ممبرز گیزر کے جو ہیں انہوں نے بھی دلچسپی لی ہے، بہت کوشش کی ہے، محنت کی ہے۔ اس کے علاوہ گاکوچ سے اشکومن تک جو پرانا روڈ ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے، جس کی وجہ سے بہت زیادہ شکایتیں ہیں، پچھلے سال اس کا ٹینڈر بھی کرا کے فارغ ہے، موسم کی خرابی کی وجہ سے اس پہ کام نہیں چل رہا ہے، تو موسم کے کھلنے کے ساتھ جو ہے وہ ٹھیکیدار کام کرے گا۔ اور امت سے آگے پراپرلی کام جاری ہے، RCC بریجز بھی بن رہے ہیں، اور میں نے بلہنز میں لوگوں سے بات کر کے یہ وعدہ کیا تھا کہ میں یہاں تک اپنے ٹینیور میں ٹریک پہنچا دوں گا، تو مجھے امید ہے کہ جون سے پہلے بلہنز تک ٹریک پہنچ چکا ہوگا۔ تو اسی طرح مترمدان سے آگے کا روڈ جو ہے پیاکھن بوک تک گاڑی پہنچانا تھا، وہ بھی اس پر بھی کام جاری ہے۔ یہ کچھ چیزیں تھی جو ہم نے لوگوں کے ساتھ وعدے کیے تھے،
تقریباً ہم اپنے ٹارگٹس جو ہے وہ پورے کر چکے ہیں. بہت مائنر قسم کے ایک آدھ چیزیں ہیں تو وہ بھی نئی ADP میں نے رکھی ہے, تو وہ ساری چیزیں جو ہے تقریباً کمپلیٹ ہے. اور اس حلقے کے اندر کوئی بھی گاؤں ایسا نہیں رہا جس میں پینے کا صاف پانی کا انتظام نہ ہوا ہو. مثلاً سلپی, ہموچل اور کچھ ایسے گاؤں تھے جہاں یہ انتظام نہیں تھا, اس کے لیے موجودہ ADP میں ہم نے پیسے رکھے. اس کے علاوہ جہاں جہاں ہائی سکولز کی ضرورت تھی, ہاسپٹل کی ضرورت تھی, گراؤنڈز کی ضرورت تھی, ان کو بھی ہم نے فل کیا ہے. تو یہ جو کچھ ممکن ہو سکتا تھا ہم نے کیا. میرے خیال میں اس سے زیادہ ایک عام سا ممبر کچھ کر بھی نہیں سکتا. میں اپنے کام سے مطمئن ہوں, مجھے خوشی ہے. میری تو خواہش ہے, میں اپنی پارٹی سے بھی یہ کہوں گا کہ مجھے جو ہے وہ پینشن کرے, مجھے چھوڑ دے, مجھے مطلب معافی دے تو آپ کی بڑی مہربانی ہوگی. مجھے اپنی ذاتی زندگی بھی تھوڑی بہت گزارنی ہے اور میری ایج اور دوسری چیزیں بھی ایسی نہیں ہیں. آپ جو ہے ایک کسی دوسرے پارٹی کے کسی فرد کو جو ہے آگے لائے, لیکن پھر بھی اگر پبلک نے یہ بات نہ مانی تو میری مجبوری ہوگی الیکشن لڑنا. ایک بات. دوسری اس سے بڑی مجبوری یہ ہوگی کہ یہ حاسدین اور مخالفین جو اندھا دھند باتیں کریں گے تو میں جذباتی ہو کر واقعی میں آؤں گا فیلڈ میں. پھر میں اس فیلڈ کو نہیں چھوڑوں گا. نہیں تو میں کسی کا مخالف نہیں ہوں, میں کسی کے اوپر تنقید بیجا نہیں کرتا, میں کسی کے اوپر کرٹیسائز نہیں کرتا. لیکن اگر میرے اوپر کرٹیسائز اس طرح ہو گئی تو ظاہر ہے مجھے اپنا آپ کو پروف کرنے کے لیے بھی آنا پڑے گا. اور پھر تمام لوگوں نے اپنی جائیدادیں بنائی, دولتیں بنائیں, ساری چیزیں بنائیں. اور یہ بھی میں آپ سے گزارش کروں کہ پچھلے دنوں میں ایک خوار زبان میں جو ہے میرے خلاف کچھ لوگ آپس میں باتیں کر رہے تھے. تو کسی نے لکھا تھا کہ یہ اپنا گھر نہیں بنا سکتا ہے تو ہمارا پل کہاں سے بنائے گا. یہ بھی ایک بہت بڑا ایشو ہے. چوروں کے ساتھ ڈاکوؤں کے ساتھ مل کے کھا پی لے تو قوم کہے جناب علی یہ بھی ڈاکو ہے. اگر پاک صاف رہنے کی کوشش کرے تو یہ خود اپنے لیے کچھ نہیں کرتا تو ہمارے لیے کیا کرے گا. یہ بہت سارے سوالات ہیں. تو لیکن ان سب کا مقابلہ کرنا چاہیے اور میں کر رہا ہوں. میں حقیقت سے آشنا ہوں. میں اگر اس علاقے کے اندر کوئی کام نہیں کر سکتا تو مجھے امید ہے کوئی دوسرا بھی نہیں کر سکتا ہے. تھینک یو.